السلام علیکم۔ آج کے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر۔ کل کے میرے ویلاگ کو بہت زیادہ پذیرائی ملی ہے، میں اس کے لیے آپ کا شکریہ تو کیا ادا کرنا، یہ ہماری سب کی اپنی پاکستان کی خاطر آواز ہے۔ پاکستان کوئی جنرل باجوہ، عمران خان یا یہ کتورے فضل و ڈیزل میزل اور نواز شریف باؤ جی اور یہ سرداری شرداری نہیں اون کرتے۔ وی آل اون پاکستان، ہماری ماں دھرتی ہے۔ ہم سے پوچھیں جو باہر رہ رہے ہیں، ہاؤ وی آر سفرنگ ٹو بی اوے فرام آر ماں دھرتی۔ ایک خاتون نے کامنٹ کیا تھا کہ میری بیٹی آپ کے ویلاگ بہت شوق سے سنتی ہے، تو وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے کہہ رہی تھی کہ انکل گالیاں بہت دیتے ہیں اگر اجتناب کریں، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو کہیں کہ پلیز مجھے انفالو کر دیں۔ تو کہتی کہ کیا ہوا، آپ ناراض ہو گئے؟ میں نے کہا جی نہیں، میں دراصل منافقت کے بہت خلاف ہوں۔ یہ ہماری میں اگلے دن بھی دیکھ رہا تھا ایک امریکن سینیٹر کا گالیاں دینا، تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ پاکستان میں بیماری کہاں سے آئی؟ اردو پاکستان کی سب سے بڑی بیماری ہے۔ اس نے مشرقی پاکستان بھی ہم سے جدا کروایا۔ ماں بولی، ماں دھرتی کی زبانوں کو پیچھے پھینکا گیا، ایک لکھنوی تہذیب ہم پہ نازل کی گئی۔ طبیعت دشمنہ ناساز ہے، بڑ طبیعت دشمنہ ناساز ہے۔ مر کہہ جی نظر صاحب، پتہ لگا تسی بیمار۔ منافقت، ٹوٹل منافقت، گیٹ آؤٹ آف اٹ۔ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ یوزڈ ورڈ شٹ ہول۔ میرے ساتھ ایک چینی لڑکی کام کرتی تھی سی فوڈ پہ، تو مجھے کہتی کہ آج میں نے ایک بندے کو کہنا ہے کہ یو آر شٹ، تو تم مجھے بتا کہ یہ شٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں، تاکہ میں نے کہا مجھے یہ تو پتا ہے کہ میں نے کہا اسے تم شٹ ہو، تو میں نے کہا کہ یار وہ ادھر نہیں کہا جا سکتا اس طرح، اس کا ٹٹی ہوتا ہے۔ کہتی کہ نہیں میں کہوں گی۔ لیں جی، اتفاق سے ہم ٹریول کٹھے کر رہے تھے، تو وہ بندہ ڈرائیو کر رہا تھا، میں اور وہ چینی پیچھے بیٹھی تھی، تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو کوئی اردو ایکو ہیو یو لرنڈ اردو، مسٹر چوہان مسٹ ہیو ٹاٹ یو۔ کہتے یس ہی اونلی یسٹرڈے ٹاٹ می، تم ٹٹی ہو۔ آپ اپنی اوریجنل سیلفس میں آئے۔ کل وہ دیکھیں کیا حشر کروایا ہے ملا فضل، نواز شریف اور زرداری نے، کیا حشر اپنا کروایا، شرم کریں۔ کل مجھے لوگ کہہ رہے تھے جی آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑا آپ کا فیوریٹ ہے مظفر شاہ۔ میں نے کہا کیا اس نے غلط کام کیا؟ اتنا اس نے، اور میں نے کہا آپ دیکھیں بعد میں 54 ووٹس پڑھ کے میں ایکسپیکٹ بھی نہیں یقین کرتا تھا۔ میں نے کل کے ویلاگ میں کہا کہ پروبیبلی سینیٹر غفور حیدری شاید جیت جائے، کیونکہ تعداد عددی۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ یوسف رضا گیلانی کی وقت نون لیگ نے یہ 7-8 اپنے ووٹ مسترد کروائے تھے، نیور وانٹیڈ، ٹھیک ہے جی۔ پھر حیدری کے وقت پی پی نے کروائے کہ ادھر آؤ تہاڈی ایسی تیسی، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ ان کی ٹوٹل سیاست ہے۔ ہاں میں ملے ڈیزل کو ایک چیز پہ کریڈٹ دیتا ہوں، آئی ڈونٹ نو وائی، مے بی کیونکہ وہ اسمبلی میں نہیں تھا، مطلب وہ خود ہور گیا تھا، اور اس کی ڈی آئی خاں میں بڑی ٹکا کے لی جا رہی تھی، وہ جو گنڈا پور ہے، گنڈا سا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس کا بدلہ لے رہا تھا، اس نے جناب باجوہ کو ایکسٹینشن پہ ووٹ نہیں دیا تھا اس کی جماعت نے۔ دیکھیں ہم کتنی زیادتی کرتے ہیں انسٹیٹیوشنز کے ساتھ۔ ایکسٹینشن پہ ووٹ نواز شریف جس کو کان پکڑ کے نکالا گیا۔ فلم میں ریوائنڈ تھوڑی سی کرتا ہوں، کم ٹو ڈان لیکس سم ویئر ان مے بی spring of 2017 or fall of 2016 یا spring of 2017۔ تو اس نے کہا جی یہ کیا کیا ہے آپ نے، بڑا غلط کیا، آئی تھنک فال آف 2016۔ تو اس نے کہا جی کہ جناب باجوہ میٹ، انفیکٹ رحیل شریف کے وقت ہوا تھا، اور پھر بعد میں جنرل باجوہ ٹوک اوور،
اور جنرل باجوہ نے اس نے پاک غفوری نے ایک ٹویٹ ٹکا دی تھی جس پہ اس نے کہا تھا کہ یہ ٹویٹ آپ واپس لیں. جب وہ ڈان لیکس میں بخشا گیا تھا نواز شریف نے کہا تھا یہ ٹویٹ آپ واپس لیں جو کہ اس نے واپس لی تھی پاک غفوری نے آفٹر دا میٹنگ آف جنرل باجوہ ود نوازو. نوازو کو جنرل باجوہ ملا، نیا نیا بنا تھا، احسان بھی بہت تھے، کوئی 5ویں 6 نمبر سے بنا تھا. نواز شریف اپنے ہوائی گھوڑے پہ بیٹھا تھا. مارشل لا لگا دیں، مارشل لا لگا دیں. جو بندہ ادھر بیٹھا تھا ہی ٹولڈ می، کہتا ہے بار بار مارشل لا لگا دیں. جنرل باجوہ کہتا ہے کہ سنیں تو صحیح سر، سر کر کے وہ بات کر رہا تھا اور کہتا تھا پلیز سنیں تو صحیح. نہیں آپ مارشل لا لگا دیں، ٹیک اوور ٹیک اوور ٹیک اوور. دیٹ تھنگ از اسٹل ان جنرل باجواز ہیڈ ہیئر. اس نے کہا اچھا بچے، کہتا میں نہیں مارشل لا لگاتا، میں ٹویٹ پل آؤٹ کر دیتا ہوں. اینڈ پھر آپ نے دیکھا ہے کہ کیا تماشا ہوا کہ مطلب وہ جب نواز شریف کو سپریم کورٹ سے نکالے جانے کا آرڈر ہو رہا تھا اس نے کہا پھر حملہ کر دیتے ہیں. اس نے کہا باجوے کو آ جائیے. کہا نو 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 تھینک یو ویری مچ، ہم اپنے ادھر ہی رہیں گے. احسن اقبال کو کٹ پڑی، ادھر اندر نہیں جانے دیا گیا. اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں رینجرز نے روکا، وہ رینجرز یہ انہوں نے کہا بعد میں اوکے وی پل آؤٹ رینجرز، پڑے کوٹ تمہیں، تمہاری ایسی کی تیسی. ٹھیک ہے جی. پھر یہ فلم چلتی ہے، وہ پھر اپنا جناب صاحب الیکشن کراتے ہیں، خان بہادر صاحب کو لاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر یہ فلم چلتی رہتی ہے. باؤ جی کے چینلز پھر آپریٹ کرتے ہیں زرداری اور باؤ جی کے. اب کیا کریں یار، یہ اسٹیبلشمنٹ نے تو ایک نیا ماڈل کے آنے سے شروع کر دیا. یہ بیماری تو ہم نہیں پھیلائی تھی ایکسٹینشن دے کے، تو اب کیا کیا جائے یار یہ اس عذاب کا. تو باجوہ نے پھر دانہ ڈالنا شروع کیا. باجوہ نے کہا کہ اچھا یار تم سے بات کرتے ہیں تو تم کیا مسئلہ کیا ہے. انہوں نے کہا جی پہلے تو ہمیں NR ہوتے ہیں، ہمارے یہ جو کالی چیزیں ہیں ساری یہ صاف کریں. لو جی انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا باجوہ نے میں تمہیں لندن دوڑا دیتا ہوں، ڈونٹ وری کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کو 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ نجفی نے لندن دوڑا دیا. ٹھیک ہے جی. وہ بیٹھا ہے ادھر، ماں کے جنازے پہ بھی نہیں آیا، ماں کو دفنانے بھی نہیں آیا. ٹھیک ہے نا جی. بچوں کی بھی دولت پہ پچھلے دنوں نیب نے اسحاق ڈار کو بھی چھوڑا. ٹھیک ہے نا. حالانکہ حدیبیہ پہ وہ جو اس کنجر حرام زادے قاضی فائز عیسیٰ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم رسید کرے، اس کو بڑی کتی موت اس کو مروائے جو اس نے پاکستان کے ساتھ زیادتی کی ہے حدیبیہ میں. دوبارہ کھل گیا تھا حدیبیہ، اس نے اسحاق ڈار کو پرائم منسٹر کے پلین میں دڑایا تھا. شاہد خاقان کے لو جی وہ پرسوں چوتھے وہ بھی ختم کر دیا پچھلے مہینے. وائٹ آپ بالکل صاف ہے. بلاول آل کیسز اوور، وہ نواز شریف آل کیسز اوور. فضلہ رہ گیا یار. فضلہ نے تو ایکسٹینشن بھی نہیں دی تھی. وہ بلاؤ اس کو، فیضو نے کہا بلاؤ اس کو، کتے کو بلایا جی. اس سے پوچھا یہ کدھر، اس میں بجائے اس کے کہ وہ نیب میں جائے صفائی پیش کرے اپنے 3-4 ارب کے اسلام آباد کے گھروں کی. حامد میر کو کہتے ہیں دوست نے دے دیا تھا، دوست نے دے دیا تھا. دوست میرا 10 کروڑ کا گھر اس گشتی ٹھنڈی سے چھڑوا نہیں پا رہے ہیں. 4 سیکریٹریز، سیکریٹری لائف سٹاک، سیکریٹری لوکل گورنمنٹ، ایڈیشنل چیف سیکریٹری CCPO لاہور آر ود می آن واٹس ایپ. مجال ہے، قسم ہے وہ مجھے اون تک کر دیں کہ سر ہم کوئی مدد کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جہانگیر بارہ جو کہ گریٹ مین، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس طرح کے 10 بندے پاکستان میں پیدا کر دے. پاکستان would be the super power. They have a nuclear bomb, they have beautiful natural resources. کل جناب اپنا ریکوڈیک کے مالک کو جناب باجوہ نے بنوایا. سنجرانی سر ریکوڈیک کے مالک ہیں سنجرانی، چیک کر لیں. ہار چور کو نہیں بنایا. بہت اچھی کرما، قدرت کا کام. تو فضلہ کو بھی بلایا. فضلہ نے ٹانٹوں کی فائل رکھ لی. فضلہ کو کہا جا دفعہ. پچھلے دنوں آپ کو پتا ہوگا مریم کو بھی بلایا تھا 2 مارچ کو غالباً. تو اس نے کہا میں یہ کر دوں گی، میں وہ، ویسے ہی
ویسے ہی بلایا تھا، 2-3 دن ٹویٹر بھی بند رہی پھر اس کے بعد میں نے ویسے ہی بلایا تھا اپنے پاس. یہ ہے بچے بچیوں میرے پیارے جو مجھے کہتے ہیں یہ بابا گالیاں بڑی دیتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. ادھر آپ اس وقت کھڑے ہیں، اس کا حل بھی بہت آسان ہے. سب سے بہترین لڑائی ان فوجی گماشتوں سے، فوجیوں سے، یہ جرنیلوں، ناٹ دی ادر آرمی، نظر چوہان نے لڑی ہے جناب. اٹس آن دا ریکارڈ. ابھی بھی میرا 10 کروڑ کا گھر میں چیلنج کرتا ہوں از قبضہ بیکاز آف دا جی ایچ کیو، بیکاز آف دا آئی چیلنج اٹ. کل میں نے امبیسڈر کو کہا ہاؤ ڈیئر آپ سبز رن کر رہے ہیں، بی ایم ڈبلیو کی، بیمر کی لیمرز اور اربوں روپے کی گاڑیاں آپ کی، یہ بیمرز یوز کرتے ہیں. ہالینڈ کا پرائم منسٹر سائیکل پہ جاتا ہے. ایک میں نے کرولا ٹوٹی سی ایک ڈپلومیٹ کی ادھر دیکھی نیو یارک میں. آئی وش سم جرنلسٹ اس چیز پر کام کرے who allowed them to have BMWs. Maliha Lodhi had $20,000 per month studio apartment in Manhattan with the charges 10,000 مزید اس کے تھے، $30,000-40,000 مہینے پہ یہ گشتولی پڑ رہی تھی. اور کیا اس نے کشمیر کا کچھ نہیں. وہ ہمارا ایک ڈرائیور میرا کہتا ہوتا تھا، میرے پاکستانی ڈرائیور دوست ہے بیچارہ، میں کامن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، ان سے بہت کچھ پتہ لگتا ہے. کہتا سر ملیا دا ڈرائیور بھی میرا وہ کہندا بڑا تنگ ہے ملیا کلو، کہندا کہ یار یہ رات نو مینوں بڑا تنگ کرتی ہے کہ آ جا. یہ ان کے حالات کون سے اسلام کی بات کر رہے ہیں؟ کس اسلام؟ وہ بابا جس دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما گئے تھے، اس دن کے بعد سے it was all over. It was all over. Nothing. دکانداری، پیسہ لگا، دکانداری، ٹھیک ہے نا جی. یہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ میرے جیسے لوگ، یہ آج میری ہوڈی پہ پھر مس انڈرسٹوڈ لکھا ہوا ہے چھوٹے سے لفظوں میں، if you zoom in، ٹھیک ہے نا جی. We were misunderstood. Spinoza was misunderstood. Muhammad, may peace be upon him, was never understood in proper perspective. وہ کہا جی انہوں درود شریف بھیجو کوئی 100 واری، انہوں نے فرمایا سی جنت ملے گی، ٹھیک ہے جی. اچھا پھر کہا جی کہ انہوں نے کہا جی کہ جو مسلمان ہو گیا اس پہ جی جنت حرام، وہ دوزخ حرام ہے، میں جنت کے لیے سفارش کروں. حل کیا ہے پاکستان کا؟ وہ کل آخری بات جاوید لطیف، کیا اس نے بک بولی ہے، ٹپکل وہ سرمد سلطان وغیرہ اور یہ حرام زادے ممی ڈیڈی دہری کتے الفاظ جو ماں دھرتی کے خلاف بولتے ہیں. میری جھگڑا ہوا ٹویٹر پہ، کہتے ہیں کہ بھٹو نے نہیں جی کیا، بھٹو تو مطلب وزن بھٹو. میں نے کہا مجیب کو کیوں نہیں دیا تھا؟ کہتا ہے مجیب کو اس لیے نہیں دیا تھا کیونکہ اگر مجیب کو وہ دے دیتا اقتدار تو شیخ مجیب الرحمان اور ولی خان یا باچا خان وغیرہ یہ جناب 5 ملکوں میں تقسیم کر دیتے اس حصے کو، پاکستان والے حصے کو. اندازہ آج وہی جاوید لطیف نے کہا، وہی جاوید نے کہ اس گانڈو نواز شریف نو اگر حکومت نہ دیتی تو پھر یہ ملک ٹوٹ جائے گا. اس گانڈو نو بگوڑے نو جو پیسے کھا گیا ہے حرامزادہ، ٹھیک ہے نا. ادھر آپ کھڑے ہیں، اگلوں نے حکومت وہ ریکو ڈک کے مالک کو دی ہے، جن کے سردار اتنے زبردست تھے، جن کے ایلڈرز کہ ایران نے زادان تک کا علاقہ ان کا تھا جناب، سنجرانی ٹرائب کا. انہوں نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا اور پاکستان کے ساتھ بھی الحاق کیا، ٹھیک ہے نا. آپ اب پتہ کیا کریں، یہ آپ کی اب گیم آ گئی ہے ساری. اگست 2025 تک ان کے پاس سپریم کورٹ انشورڈ ہے جس دن اعجاز الحسن ریٹائر ہوگا، ٹھیک ہے جی. لائک گلزار اگلے سال تک ہے، قاضی فائز عیسیٰ کو انہوں نے چانس نہیں دینا ہے، پھر بندیال آ جائے گا 2 سال کے لیے اعجاز الحسن رہے گا، ٹھیک ہے جی. ان کے پاس سپریم کورٹ ہے، سینٹ چیئرمین سنجرانی صاحب بن گئے ہیں، ان کے پاس سینٹ ہے، ان کے پاس بندوق ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور چاہے عمران رہے، کھوتا رہے، جو مرضی رہے، نو پرابلم. ان سے اپنے رائٹس کے لیے جنگ کریں، خدا را ان سے اپنے رائٹس کے لیے جنگ کریں. نظر چوہان جیسے گھر کے لیے جنگ پوسٹیرٹی کی لڑ ہے،
पोस्टेरिटी की जंग लड़े, आने वाले नस्लों, नजर जहान के तो बच्चे भी गरीब के इधर सेटल्ड है, खुद भी इधर, उसको तो स्टेक ही कोई नहीं सिवाय माँ धरती की खुशबू सूंघने के, उसके लिए कुछ करने के। कल वो एक अजहर मशवानी है टट्टू सा, ये पाले हुए कुत्ते शहबाज गिल की तरह, इमरान खान के, वो जनाब कोई करोड़ों रुपया खा रहा है, करोड़ों रुपया दिस बास्टर्ड इज ईटिंग अप पंजाब चीफ मिनिस्टर के साथ, ठीक है जी। और सारा दिन उसका काम होता है अफसरों को प्रोटेक्ट करना। किसी अफसर ने टूटी खोल दी, टूटी बंद थी, कहीं जा रहा था, खोल दी, बंद कर दी, इतनी बड़ी बड़ी ट्वीट्स, टूटी एक अफसर ने बंद कर दी जी, एक अफसर टूटी पानी जाया देख रहा था। मैंने कहा अजहर साहब ये ज़रा घर खाली करा दें इस प्रोस्टिट्यूट गश्ती एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से। कहते हैं इसका ACS का जो खावंद है ना, काला कोट पहन के उधर इसके दफ्तर में बैठ के नोट गिनता है। ब्यूरोक्रेट्स ने आपको लूटा है, ब्यूरोक्रेट्स ने, इनके पीछे पड़ जाएं, इनके कपड़े उतार दें। मैं US एम्बेसडर को कल ट्वीट की है, बारा साहब ने जो रिकमेंडेशन दी है ओवरसीज कमीशन, स्टैट्यूटरी बॉडी, मैंने कहा बेटे मैं आई एम लिविंग इन US एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी, मैं अब देखूंगा तू किस तरह इम्प्लीमेंट नहीं कराता, मैं तेरी BMW में छुड़ा दूंगा। वो बड़ी अच्छी रीट्वीट हो रही है ट्विटर पर। जंग करें, ट्राई टू बिकम नजर चौहान फॉर fighting this out, not for wearing hoodies with Nazar Chauhan or wearing or the labeled T-shirts, branded tees. No, not at all. Don't follow me. Don't subscribe me. Absolutely. Don't love me. Keep hating me. But do what Nazar is doing. मुक्का अपने राइट्स ने, आप मर गए हैं। बहुत ख्याल रखें, कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह ने।